الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اسٹیج پر موجود قابل عزت و احترام علماء کٹیہار کے مختلف گاؤں اور بستیوں سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، بزرگوں، ملت کے نوجوانوں اور پردہ نشین اسلام میں ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے۔
جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. مجھ سے پہلے آپ حضرت مولانا عبداللہ سالم قاسمی صاحب کو سن رہے تھے. میں بھی ان کو سن رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اور سنوں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے، وقت کی قلت کی وجہ سے ان کو بہت مختصر ٹائم ملا، اور میرے پاس بھی جو وقت ہے وہ بہت مختصر ہے. آج میرے پروگرام کا جو موضوع ہے، میرے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے موت. موت سب کو آنی ہے. انسان بہت پیسے والا ہو، گاڑی ہو اس کے پاس، بنگلہ ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن مروں گا ضرور. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الموت قدح كل نفس شارب والقبر باب كل نفس داخل. کہ موت ایک ایسا جام ہے، موت ایک ایسی شراب ہے، کل نفس شاربہ، ہر نفس کو وہ پینا ہے، ہر نفس کو وہ پینا ہے. والقبر باب، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے، کل نفس داخلہ، ہر نفس کو اس کے اندر داخل ہونا ہے. تو موت سے آپ بچ نہیں سکتے. یہ جتنے کیمرہ مین سامنے بیٹھے ان سے گزارش ہے خاموشی کا مظاہرہ کریں. آپ ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن شور کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. تو موت یہ بڑا خطرناک لفظ ہے. آدمی جب موت کو سنتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مرنا ضرور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. آئے لوگوں تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جہاں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے یدرککم الموت، موت تم کو پکڑ کر کے رہے گی، موت تم کو جکڑ کر کے رہے گی. موت آنی ہے. جو موت کا ٹائم ہے اس سے نہ ایک منٹ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک منٹ بعد آ سکتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج میں موت کے منہ سے نکل کے آ رہا ہوں. کہاں سے نکل کے آ رہا ہوں؟ میرے تقریر کا انداز یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں اس کو بار بار آپ سے ریپیٹ بھی کرواتا ہوں تاکہ مجھے یہ معلوم چلے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں آج موت کے منہ سے نکل کے آ رہا ہوں. ارے اللہ کے بندے، موت کے منہ سے کوئی نکل سکتا ہے؟ موت اگر جس کو اپنے منہ میں لے لے کوئی نکل سکتا ہے؟ نہیں. حقیقی معنی میں موت نے تجھے اپنے منہ میں لیا ہی نہیں ہے. اگر لے لے تو تو موت کے منہ سے نکل نہیں سکتا ہے. تو موت سب کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آئے لوگوں، اللہ ہی ہے جس نے موت کو بنایا ہے اور زندگی کو بنایا ہے. اللہ ہی ہے جس نے موت کو پیدا
किया, जिंदगी को पैदा किया है ताकि वो देखे अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में कौन है जो बेहतरीन अमल करता है। मौत किसने बनाई? अल्लाह ने। जिंदगी किसने बनाई? अच्छी बात बताइए कि आप लोगों से सवाल है, मौत पहले आती है या जिंदगी पहले आती है? पहले मौत आती है या पहले जिंदगी आती है? हाँ, क्या आती है पहले? नहीं, पहले मौत आती है। अल्लाह कहता है हमने मौत को पैदा किया, जिंदगी को पैदा किया। पहले अल्लाह मौत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। मालूम ये चला कि इंसान की जिंदगी से पहले क्या होती है? मौत। अच्छा, जिंदा होने से पहले, पैदा होने से पहले आप क्या थे? आपका वजूद क्या था? भाई हमारा कोई वजूद नहीं था, हमारी कोई शख्सियत नहीं थी, वो आदम था। वो जो हयात थी वो आदम की हयात थी। तो मालूम ये चला कि पहले इंसान की मौत होती है, फिर इंसान की जिंदगी होती है, फिर इंसान की मौत होती है, और उसके बाद उसकी जिंदगी होती है, और वो जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं है। पहले मौत है, फिर जिंदगी, फिर मौत, फिर जिंदगी। अल्लाह ने दो मौतें बनाई हैं और दो जिंदगियां। तो मौत से कोई आदमी बच नहीं सकता। आज दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े लोग हैं। अंबानी को देख लीजिए, अडानी को देख लीजिए, इनके बारे में कहा जाता है इनके पास तो बहुत पैसा है, अगर ये चाहे तो पूरे कजरा का पेट पाल सकते हैं, अगर ये चाहे तो पूरे कटिहार को खरीद सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन इन लोगों से आप सवाल कीजिए जो पूरे कटिहार को खरीद सकते हैं, जिनके पास इतनी दौलत है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, जब आप इनसे पूछेंगे क्या आप मौत को भी खरीद सकते हैं, ये जवाब देंगे नहीं, मौत को तो कोई नहीं खरीद सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, मौत को दुनिया में कोई खरीद नहीं सकता है। आज मेडिकल साइंस कितनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है। आपकी अगर आंख खराब हो गई है तो आपकी आंख के अंदर दूसरी आंख लगाई जा सकती है। आपका अगर पैर टूट गया है तो दूसरा पैर लगाया जा सकता है। आपकी अगर किडनी खराब हो गई है तो आपकी किडनी दूसरी लगाई जा सकती है। लेकिन दुनिया के अंदर कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं ऐसी दवा दूंगा, मेरे पास ऐसी दवा है अगर तुम खा लोगे तो तुम्हें मौत नहीं आएगी। मेरे प्यारे भाइयों, मौत तो आना है, कटिहार में रहो तब भी मौत आना है, फ्लाइट में अगर टाइम हो गया है मौत आना है, पानी के जहाज से सफर कर रहे हो मौत का टाइम हो गया मौत आना है। मौलवी आदिल आपके सामने तकरीर कर रहा है, अगर मेरी मौत का टाइम हो गया मुझे तकरीर करते करते भी मौत आ सकती है। आप देखिए पाकिस्तान के उस अहले हदीस आलिम को जो तकरीर कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, और कुरान की तिलावत करते करते उसकी मौत आ गई। मौत कभी भी आ सकती है। आज अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल भर की खबर नहीं। मौत से किसको रुस्तगारी है? मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो तो कल हमारी बारी है। मौत से बचा नहीं जा सकता है। और आदमी मरता कैसे, उसकी मौत कैसे होती है? आए कटिहार के लोगों, कजरा के लोगों, सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। आए लोगों, जब रूह निकलने का टाइम होता है, जब चाकुनी का आलम होता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब रूह हलक के नरखे में आकर के अटक जाती है, वो अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम मरने वाले के करीब बैठे होते हो। नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, हम तुमसे भी ज्यादा उसके करीब होते हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम हमें देख नहीं सकते हो। जब कोई शख्स मरता है तो हम और आप उसके करीब बैठे हुए होते हैं कि इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब किसी की रूह निकलने का वक्त हो तो हमें और आपको उसके सामने क्या कहना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब किसी की रूह निकल रही है तो हमें और आपको क्या कहना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इज़ा कानल अब्दुल मुमिन
اگر آدمی مومن ہوتا ہے، اگر آدمی نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی موت کا ٹائم ہوتا ہے، جب فرشتے اس کی روح کو نکالنے آتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں کأنہم وجوہہم الشمس، ان کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، ان کا چہرہ سورج کی طرح کھل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معہ کفن من اکفان الجنہ، معہ حنوط من حنوط الجنہ، وہ اپنے ساتھ جنت سے ایک چادر لائے جس میں جنت کی خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر موت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس مرنے والے سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آئے نیک روح، آئے پیاری روح، آئے نماز پڑھنے والی روح، چل اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے، تیری موت کا ٹائم آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد کیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس کی روح کو بڑے آرام سے نکال لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ کتنا نیک کام کر رہے ہیں۔ یہاں تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کتنا دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من ربک ورضوانا، آئے نیک روح چل، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، بہت آرام سے اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ لیا جاتا ہے، اور کتنے آرام سے آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک مشکیزے میں پانی ہو، اگر اس مشکیزے کو آپ انڈیل دیں تو جتنے آرام سے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی ہی آرام سے اس کی روح کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر فرشتے اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ یہ جو فرشتے اس کی لاش کو لے کر کے جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جو سب سے اچھا نام تھا، اس کا دنیا میں جو سب سے بہتر نام تھا، وہ نام بتایا جاتا ہے یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اے نیک روح تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، مرحبا تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان میں اس کی روح کو داخل کیا جاتا ہے، پھر دوسرے آسمان میں لے جاتے ہیں، پھر تیسرے میں لے جاتے ہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان پر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ ہم اس کی روح کو لے کر ساتویں آسمان تک آ گئے ہیں، آئے اللہ اب کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں اس کو علین میں داخل کر دو، آئے فرشتوں اس کو علین میں لے جاؤ۔ یہ علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں جنتی روحوں کا مسکن ہوتا ہے۔ علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اب یہ علین میں داخل ہوتا ہے تو جو لوگ اس سے پہلے مر چکے ہیں وہ اس کو پہچان ہوتے ہیں، ارے یہ تو ہمارے محلے کا ہے، یہ تو ہمارے گاؤں کا ہے، یہ تو ہماری برادری کا ہے۔ وہ اس سے سوال کرتا ہے یہ بتاؤ میرے باپ کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ میرے دوست کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ میرے بھائی کا کیا حال ہے۔ وہ جواب دیتا ہے ارے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، وہ تو مجھ سے پہلے اس کو موت واقع ہو چکی ہے، یہ تو تمہیں پتا ہوگا وہ کہاں ہے، کیا وہ یہاں نہیں آیا ہے؟ کہا یہاں تو نہیں آیا ہے، جو یہاں نہیں آیا وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سجین میں جاتا ہے۔ جو علین میں نہیں جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ سجین کے۔
اللہ کے نبی فرماتے اذا کان العبد الکافر، اگر آدمی کافر ہوتا ہے، اگر آدمی بدکار ہوتا ہے، زناکار ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ بڑی بھیانک بڑی ڈینجر شکل کے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ایک ٹاٹ کی چادر لائے ہیں جس سے بہت زیادہ بری بدبو آ رہی ہے. وہ آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، آئے بری روح، آئے بدکار روح، چل اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف. آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے، آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے. ہلو، ایک ضروری اعلان. ایک چھوٹی بچی کہیں غائب ہو گئی ہے، ناظرین نام ہے. اگر کسی کو کہیں دکھے تو وہ اسٹیج پہ آ کے خبر دے دیں. ناظرین نام کی ایک بچی کہیں غائب ہو گئی ہے، 2 سال کی بچی ہے. تو جو برا آدمی ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں، وہ بڑی ڈینجر بڑی بھیانک شکل کے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ٹاٹ کی چادر لاتے ہیں جس میں بہت بری بدبو آ رہی ہوتی ہے. وہ اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، آئے بری روح، آئے بدکار روح، چل اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف. آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب یہ ان فرشتوں کی یہ بات سنتا ہے تو اس کی روح جسم کے اندر بھاگنے لگتی ہے، دوڑنے لگتی ہے. فرشتے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، فرشتے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بالآخر اس کی روح کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اور جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور کتنی تکلیف؟ آپ ایسے سمجھیے کہ آپ زندہ ہیں، ہم سب زندہ ہیں. اگر کوئی ہماری اور آپ کی چمڑی کو کھینچنے لگ جائے تو ہمیں اور آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہونا ہے. یہ آپ کے بھی ساتھ ہوگا، یہ میرے بھی ساتھ ہوگا، ہر انسان کے ساتھ یہ ہونا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس برے آدمی کی روح کو جلدی سے اس چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے جو جہنم سے لائی گئی ہے اور جس میں بہت بری بدبو ہے. فرشتے اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان میں جاتے ہیں، دروازے میں دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جتنا خراب نام تھا، جتنا برا نام تھا، وہ نام بتایا جاتا ہے. یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے. جتنا خراب نام تھا وہ نام بتایا جاتا ہے. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کیجئے، اپنی اولاد کے نام اسلامی نام رکھیے، اپنی اولاد کے نام بہترین عمدہ نام رکھیے. آج کوئی گڈو ہے، کوئی پپو ہے، کوئی چارو ہے، کوئی منا ہے، کوئی للہ ہے. عجیب عجیب نام ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر رائج ہے. اچھے نام رکھیے، اچھے بہترین نام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے. پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کس کی روح کو لے کر کے آ گئے ہو؟ اس کے اندر سے بہت بری بدبو آ رہی ہے، ہم اس کے لیے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس آدمی کی روح کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے. اور وہ سجین کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے. جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کی روح کو علین میں ڈالا جاتا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور جو آدمی برا ہوتا ہے، بد ہوتا ہے، اس کی روح کو کہاں ڈالا جاتا ہے؟ سجین کے اندر جو 7 زمینوں کے نیچے. یہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں، مرنے سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. آئے لوگوں اپنا حساب لو اس سے پہلے تمہارا حساب لیا جائے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. آئے لوگوں جب شام ہو جائے
تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اپنی موت کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثر ذکر حادم لذات الموت، آئے لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نیک ہوتا ہے وہ علیین میں جاتا ہے، اور جو نیک نہیں ہوتا ہے وہ سجین میں جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو تب چل رہا ہے جب لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب لاش کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے تو ایک الگ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی روح کو اٹھایا جاتا ہے، اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی، لوگوں مجھے جلدی لے چلو، قدمونی، لوگوں مجھے جلدی لے چلو۔ لیکن جب وہ نیک نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے آئین تذہبون بہا، آئے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، آئین تذہبون بہا، آئے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو۔ آپ کے بچے، آپ کی اولاد جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیا، آپ نے کھیت میں مزدوری کی اپنے بچوں کے لیے، آج آپ کے بچے بھی آپ کو قبر میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، آپ کا باپ بھی آپ کو قبر میں چھوڑ کر کے آ رہا ہے، آپ کے دوست جن کے ساتھ آپ چوک چوراہوں پر چائے پیا کرتے تھے، آج وہ دوست بھی آپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کر کے آ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مرنے کے بعد آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے، مرنے کے بعد آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے، اور آپ کی بیوی جو آپ کے انتقال پر روئے گی، لیکن 4 دن کے بعد وہ بھی خاموش ہو جائے گی، کوئی آپ کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، جب مردے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور جب مٹی دے دی جاتی ہے، لوگ مٹی دینے کے بعد لوٹتے ہیں، ان کے قدموں کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے، ان کے چلنے کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے آئے لوگوں مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، آئے لوگوں مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، مگر اس وقت آپ کی کوئی کام نہیں آ سکتا ہے، سنائی جاتی ہے آواز۔ کیوں؟ احساس پیدا ہو جس بیٹے کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، آج وہ بیٹا بھی ہمیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ میرے دوست جن کی محفلوں میں بیٹھ جائیں تو میں چائے پلاتا تھا، چوک چوراہوں پر پوڑی اور سنگارا کھاتے تھے، آج وہ دوست بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، میرا باپ بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ کوئی آپ کے مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا، یہ احساس ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اگر کچھ کام آنے والا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3: صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا اور ثواب پہنچنے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، الا من 3، لیکن 3 ذریعوں سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ کتنے ذریعوں سے؟ 3 ذریعوں سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ میری ذرا طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، اسی لیے میں پیر پہ پیر رکھ کر کے، میری عادت نہیں ہے پیر پہ پیر رکھ کر بیٹھنا، میں معافی چاہتا ہوں بغل والوں سے، بے ادبی محسوس نہ کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدمی مر گیا، 3 چیزوں کے ذریعے اس کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ دنیا کے اندر کر کے گیا ہے، مر گیا، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے۔ اچھا صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی نے گاؤں میں ٹیوب ویل لگوا دیا۔ کیا لگوا دیا؟ ٹیوب ویل جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو ہینڈ پائپ کہا جاتا ہے، یہاں شاید آپ لوگ ٹیوب ویل کہتے ہیں، چاپا۔ چلیے ہاں تو جو بھی ان کا سمجھ جائے کیا کہہ رہے ہیں یہ، تو وہ آدمی لگوا کر کے چلا گیا، مر گیا، مرے ہوئے سالہ سال گزر گئے، لیکن وہ چاپا کل چل رہا ہے،
اور لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. جب تک وہ ہینڈ پائپ رہے گا, جب تک وہ چاپا کل رہے گا, مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. اسے کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کر کے جانا. اب یہ مسجد بن رہی ہے اور اس مسجد کے بینر کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے اور اس مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے. آپ مسجد کے لیے چندہ دے رہے ہیں, آپ مر جائیں, جب تک مسجد رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. جب تک مسجد میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں گے, صدیاں گزر جائیں, سالہ سال گزر جائیں, 100 سال گزر جائیں, 1000 سال گزر جائیں, مسجد ہے اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے, رب کعبہ کی قسم مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. یہ میری بات نہیں ہے, یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو مرنے کے بعد ثواب کیسے پہنچتا ہے؟ صدقۃ جاریہ. صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے, ثواب مل رہا ہے. او علم ينتفع به. میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں اور آپ میری ایک بات پر بھی اگر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے, اگر آپ میری ایک بات پر بھی عمل کر لیں گے میرے پیارے بھائیوں, تو میرا 1500 کلومیٹر سے کا یہ سفر کامیاب ہو جائے گا. لیکن آپ آئے, ہم بھی تھوڑا چیخے چلائے, آپ بھی چلے گئے, ہم بھی چلے گئے, نہ اس پر عمل میں نے کیا نہ آپ نے کیا, تو یاد رکھیے میرا آنا بیکار, یہ پورا کا پورا جلسہ بیکار. اگر آپ نے ایک بات پر بھی عمل کر لیا, اللہ کی قسم میرا یہاں پر آنا بھی کامیاب ہو جائے گا. میں آپ کو کوئی بات بتا کر کے جاؤں, کوئی دین کا مسئلہ بتا کر کے جاؤں اور آپ اس پر عمل کرنے لگ جائیں, میرے پیارے بھائیوں میں مر جاؤں گا تب بھی مجھے ثواب ملتا رہے گا, کیونکہ میرے بتائے ہوئے مسئلے پر آپ عمل کر رہے ہیں. تو یہ ہے او علم ينتفع به, نیک علم جو ہے نفع بخش علم دے کر کے گیا ہے, اس کا بھی ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا. اور تیسری چیز, اولاد صالح يدعو له, نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے. آج بھی اگر نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. وہ اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی, اس کے نام پر صدقہ و خیرات کرے گی, اس کو ثواب ملتا رہے گا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد ان 3 طریقوں سے ثواب پہنچتا رہتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور منو من مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے, پھر 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ بڑی خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں, وہ بڑی حسین و جمیل شکل کے ہوتے ہیں, اور وہ اس مرنے والے کو بڑے پیار سے اٹھاتے ہیں, اٹھ جاؤ, اور یہ مرنے والا بڑے پیار سے اٹھ جاتا ہے. اور یہ 2 فرشتے ہیں, ان فرشتوں کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے. کیا نام ہے؟ منکر, اور ایک کا نام نکیر ہے. یہ اس مرے ہوئے آدمی کو اٹھاتے ہیں, اٹھ جاؤ, یہ اٹھ جاتا ہے. اب قبر میں 3 سوال کیے جا رہے ہیں. پہلا سوال کیا جاتا ہے من رب کا, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دین کا, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال من نبی کا, تیرے نبی کون ہے. وہ پہلے سوال کا جواب دیتا ہے من رب کا, تیرا رب کون ہے. وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. میرا رب کون ہے؟ پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دین کا, تیرا دین کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ سوال آپ سے بھی ہونا ہے, یہ سوال مجھ سے بھی ہونا ہے. سوال ہونے سے پہلے جواب کی تیاری کر لو, جواب سیکھ لو. پہلا سوال من ربو کا, تیرا رب کون ہے. جواب دے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. وہ جواب دے گا دینی اسلام, میرے دین کا نام اسلام ہے. کیا نام ہے؟ اسلام. اور تیسرا سوال من نبی کا, تیرے نبی کون ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کا نام آئے تو نبی پر درود پڑھیے اور کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں
तीनों सवालों का जवाब किया जाएगा। तेरा रब कौन है, तेरा मजहब क्या है, दीन क्या है, और तेरे नबी कौन है। जब वो जवाब दे देगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अब चौथा सवाल उससे किया जाएगा और वो क्या होगा, आए अल्लाह के बंदे इन तीनों सवालों का जवाब तुझे कैसे मालूम है, इन तीनों सवालों का जवाब तुझे कैसे मालूम है। वो जवाब देगा क़राअतु फी किताबिल्लाह, आए लोगों ये मैंने अल्लाह की किताब में पढ़ा है, आए लोगों ये मैंने कुरान में पढ़ा है। उसी वक्त गैब से आवाज आएगी, आए फरिश्तों मेरे बंदे को तंग ना करो, आए फरिश्तों मेरे बंदे को परेशान ना करो, उसने तुम्हारे तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। फफरशुहु मिनल जन्नह व अलबिसुहु मिनल जन्नह, इसी कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसको जन्नती लिबास पहना दो, आप इसको और ज्यादा परेशान ना करो। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा कुशादा कर दिया जाएगा। लेकिन जो आदमी नेक नहीं होगा, बददीन होगा, नमाज पढ़ने वाला ना होगा, खैर के काम करने वाला ना होगा, उसके पास भी ये दोनों फरिश्ते आएंगे, मुनकर नकीर, और ये बड़ी भयानक शक्ल के होंगे। इनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी होंगी जैसे दुनिया में डेग, बड़े बड़े डेग होते हैं, खाना बनाने के बर्तन होते हैं, और इनके दांत इतने बड़े बड़े होंगे जैसे कि दुनिया में बैलों के सींग होते हैं। इसे उठाएंगे झिझोड़ करके, उड़ जाओ, ये उड़ जाएगा, और वो इन दोनों फरिश्तों को देख करके डर जाएगा। ये फरिश्ते से भी तीन सवाल करेंगे। पहला सवाल, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, वो जवाब देगा हा हा लादरी, अफसोस, हाय मेरी फूटी किस्मत, मुझे नहीं मालूम है। दूसरा सवाल किया जाएगा, माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है, वो जवाब देगा हा हा लादरी, अफसोस मुझे नहीं मालूम है। और जब तीसरा सवाल किया जाएगा, मन नबीयु का, तेरे नबी कौन है, वो जवाब देगा हा हा लादरी, मुझे नहीं मालूम है। आप सोच रहे होंगे अरे मुझे तो तीनों सवालों का जवाब याद है, आप सोच रहे होंगे मुझे तो तीनों सवालों का जवाब मालूम है, मैं तो बड़े आराम से जवाब दे लूंगा। नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, जो दुनिया में अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया करता था, किसी मजार पर अपने माथे को टेकता था, अल्लाह के अलावा किसी से बेटा बेटी मांगता था, अल्लाह की कसम वो कयाम वो खबर में जवाब नहीं दे पाएगा। जब सवाल किया जाएगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, दुनिया में मोबाइलों पर लगे हुए हैं, फजर की अज़ान हो रही है, सो रहे हैं, फोश फिल्में देख रहे हैं, गंदी गंदी फिल्में देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। जी हाँ, ये हमारा हाल है, मैं जानता हूं ये हम सबका हाल है, ये हम सबका हाल है। हमारे पास मोबाइल है लेकिन फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है। हम गंदी गंदी फिल्में भी देख रहे हैं, हम गाने भी सुन रहे हैं। मेरे नौजवानों याद रखो, अगर तुम्हें इस गंदी फिल्मों की लत लग गई, अल्लाह की कसम तुम अपनी जिस्मानी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और जब आदमी को बुराई की लत लग जाती है, आदमी जब अपनी ख्वाहिश गलत तरीके से पूरी करता है, तो याद रखिए वो ख्वाहिश, वो लज्जत, वो चीज कभी उससे खत्म होने वाली, वो सादत को कभी छोड़ ही नहीं सकता है, उस आदत को कभी छोड़ नहीं सकता है। आप कौम लूत को देखिए, हजरत लूत कह रहे हैं मेरी कौम की बच्चियां हैं, कहने लगे लूत तुम जानते हो कि हमें लड़कियों से दिलचस्पी नहीं है। जिसको गलत की आदत पड़ जाए मेरे प्यारे भाइयों, वो फिर गलत की आदत मुलव्विस हो जाता है, उसके सामने हलाल रख दो, वो हराम ना खाता, हराम खाता है। इसीलिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो कुव्वत और ताकत है, वो हलाल चीजों में से, हलाल चीजों में। हमारे नौजवानों को चाहिए अपनी इस्लाह करें, हमारे नौजवानों को चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को सुधारें। अच्छा, आपको पता है कार के अंदर सबसे अहम चीज क्या होती है, बताइए क्या होती है? कार के अंदर
سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ کون عقل مند سیٹ بیلٹ کہہ رہا ہے؟ اس کا انجن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کار کے اندر سب سے اہم انجن ہے. آپ کی کار دکھنے میں اچھی نہ ہو, اس کا کلر اتر گیا ہو, اس کی دروازے ٹوٹے ہوئے ہوں, لیکن انجن صحیح ہے, تو بتائیے وہ کار اچھی ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے وہ کار اچھی ہے؟ ایک کار بہت اچھی ہو, دکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے بھائی, اس کے اندر 2 وائزر بھی لگے ہیں اور ڈولفن کی سیٹ کور بھی لگے ہیں اور اس کے اندر بڑا مینٹیننس ہے, لیکن اس کار کا انجن خراب ہو تو بتائیے وہ کار کسی کام کی ہے؟ نہیں. یہ جو نوجوان ہے یہ قوم کا انجن ہے. یہ جو نوجوان ہے یہ سماج کا, ملت کا, قوم کا انجن ہے. اگر نوجوان صحیح ہے تو پورا سماج صحیح ہے, اور اگر نوجوان صحیح نہیں ہے تو ہمارا سماج بھی صحیح نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا چاہیے, اور اصلاح کرنے کے لیے نوجوانوں کا سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کریں. اور وہ جائز طریقہ کیا ہے؟ شادی کا طریقہ ہے. یہاں لڑکے کی عمر 25 سال ہو رہی ہے, یہاں لڑکی کی عمر 25 سال ہو رہی ہے, اور وہ اس لیے شادی نہیں کر رہا ہے اس لڑکی سے مجھے جہیز نہیں مل پائے گا. وہ لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, اور یہ نوجوان اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج جو مسلم گھرانے کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, ہم اور آپ شادی دیر میں کر رہے ہیں, اسی لیے آج ہمارے سماج کا یہ حال ہے. شادی ہمارا بہت دیر میں کرنا ہے. مجھے بتایا گیا کہ پہلے بھائی شیرشاہ وادیوں کے اندر شادی بہت جلدی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ بہت جلدی ہوتی تھی. 16 سال کی عمر میں ہو گئی, 17 سال, 18 سال, 20 سال بہت ہوتے تھے. لیکن آج کے وقت میں 20 سال اور 22 سال کی کچھ نہیں, کم سے کم 25 سال کا ہو جائے, 30 سال کا. میرے نوجوانوں آپ اصلاح کرو. اگر تم نے اسلام کو چھوڑ کر کے موبائل کے پیچھے بھاگتے رہے, گندی فلموں کے پیچھے بھاگتے رہے, فلمستان کے پیچھے بھاگتے رہے, اللہ کی قسم قیامت کے دن جواب قبر میں جواب نہیں دے پاؤ گے کہ تمہارا مذہب کیا ہے. بس یہی کہو گے ہاں لا ادری, افسوس مجھے نہیں پتا ہے, ہائے میری پھوٹی قسمت مجھے نہیں معلوم ہے, ہاں لا ادری, افسوس میں نہیں جانتا. اپنی زندگی کو اسلام کے لیے لگا دو, اپنی زندگی کو اسلام کے لیے لگا دو. اور تیسرا سوال کیا جائے گا من نبیوں کا, یہاں دنیا میں نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے, نبی کی سنت پر عمل نہ کر کے غیروں کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں, قبر میں جواب نہیں دے پاؤ گے کہ میرا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں اور وہ تینوں سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری, ہاں ہاں لا ادری, ہاں ہاں لا ادری. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس پر ہتھوڑے برسائے جاتے ہیں, اس پر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں, اور وہ کتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اگر دنیا میں کسی پہاڑ پر مار دیا جائے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, پہاڑ چور چور ہو جائے گا, پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائے گا, اور پھر اس کی قبر میں 99 سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں, اور وہ سانپ اور بچھو اتنے خطرناک ہوتے ہیں اگر دنیا میں ایک مرتبہ سانس لے لیں تو دنیا میں کبھی ہریالی نہ ہو, دنیا میں کبھی کھیتی باڑی نہ ہو, دنیا میں کبھی کوئی پیڑ پودا نہ اگے. تو میرے پیارے بھائیوں, موت کی تیاری کیجئے, قبر کی تیاری کیجئے. حضرت عثمان جب قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے. لوگوں نے کہا عثمان جب تمہارے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا ہے تم نہیں روتے ہو. آج عثمان جب تمہارے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے اور جہنم کی آگ کا ذکر ہوتا ہے تب تم نہیں روتے ہو. کیا بات ہے, قبر کے قریب سے گزرتے ہو تو رونے لگتے ہو. حضرت عثمان کہتے ہیں آئے لوگوں, یہ قبر تو آخرت کی پہلی منزل ہے, جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب, اور جو یہاں کامیاب نہ ہو سکا وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا. یہ قبر ہی تو آخرت کی پہلی منزل ہے, جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب. میرے نبی کا حال یہ تھا, اللہ کے نبی قبرستان جائے تو رونے لگتے, پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے. اللہ کے نبی ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اس قدر آنسو گر رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کی داڑھی بھیگ جاتی ہے آپ کے آنسوؤں سے, آپ اتنا زیادہ روتے ہیں, اتنا زیادہ. میرے نبی قبرستان جائے تو آپ کا یہ حال ہے, آپ رو رہے ہیں.
آج ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے. آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے. پیارے نبی کا حال یہ، خبر میں قبرستان جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابی تھے، آپ نے اس صحابی کا جنازہ پڑھایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس صحابی کو قبر میں اتارا، اپنے ہاتھ سے مٹی دی. اللہ کے نبی مٹی دینے کے بعد رونے لگتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر قبر میں کسی کو چھوڑنا ہوتا تو میرے صحابی کو چھوڑتی، لیکن قبر میں میرے صحابی کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، موت کے بعد کیا ہونا ہے؟ ہم سب کو قبر کے اندر جانا ہے. قبر میں چلے گئے، اگر جنتی ہے تو اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا گیا ہے، جنت قبر کشادہ کر دی گئی ہے. اور اگر جہنمی ہے، جہنم کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی گئی ہیں، اس کی قبر کو تنگ کر دیا گیا ہے. اب دیکھیے قبر کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. قبر کے بعد اب آدمی کہاں اٹھایا جائے گا؟ قیامت کے میدان سے. اب دیکھیے وہاں کیا ہوگا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا، سارے لوگوں کو جمع کرے گا. اور کیسے جمع کرے گا؟ حفاتن، پیروں میں کوئی چپل نہیں ہوگی، کوئی جوتا نہیں ہوگا. دنیا میں ہم اور آپ بہت برانڈیڈ چپل اور جوتے پہنتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کے پیروں پہ جوتا نہیں ہوگا، قیامت کے دن کسی کے پیروں پہ چپل نہیں ہوگی. عراتا، اور سارے کے سارے لوگوں پہ ننگے ہوں گے. دنیا میں ہم اور آپ کپڑا پہنتے ہیں، کرتا پجامہ پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، شیروانی پہنتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا. اور غرلا، سارے کے سارے لوگ غیر مختون ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ غیر مختون ہوں گے. غیر مختون کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ نہیں، دنیا میں جب ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں تو مردوں کا کیا ہوتا ہے، لڑکوں کا کیا ہوتا ہے؟ ختنہ ہوتا ہے. اور جس کا ختنہ نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غرلا، غیر مختون. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگ قیامت کے دن غیر مختون ہوں گے، ایسے ہوں گے کسی کا ختنہ ہوا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ننگے ہوں گے، کپڑا نہیں ہوگا، چپل نہیں ہوگی، اور سارے غیر مختون ہوں گے. دنیا میں تو ختنے ہوتے ہیں، قیامت کے دن ختنہ نہیں ہوگا. حضرت عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی، الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی قیامت کے میدان میں تو مرد بھی ہوں گے، اللہ کے نبی قیامت کے میدان میں تو عورتیں بھی ہوں گی. اے اللہ کے نبی، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی. ینظرون بعضهم الى بعض، بعض کو دیکھیں گے. اے اللہ کے نبی بہت شرم آئے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر وشد، اے عائشہ قیامت کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا، کسی کو اتنی فرصت نہ ہوگی جو ایک دوسرے کو دیکھ سکے. الامر وشد، وہ دن بہت زیادہ خطرناک ہوگا. ہم نے اور آپ نے کیا سمجھ لیا ہے؟ بس مولانا عادل صاحب آئے اٹاوا سے سنائے، بڑا اچھا جلسہ ہوا، بہت مزہ آیا، چلے گئے، ساری کی ساری چیزیں ختم. ہم نے اور آپ نے تو دین کو مذاق سمجھ لیا ہے، ہم نے اور آپ نے تو دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، ہم نے اور آپ نے دین کو ایک موج مستی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے. دین اتنا بھی آسان نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حال ہوگا. الامر وشد، قیامت کا معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے. کتنا خطرناک؟ تدن الشمس، سورج 1 میل کے فاصلے پر. کتنے میل کے؟ آج اس میں ہم سے کتنا دور ہے پتا ہے آپ کو؟ 9 کروڑ 33 لاکھ میل دور ہے. کتنا دور؟ 9 کروڑ 33 لاکھ. اور جب یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آئے گا تو ذرا اندازہ لگائے ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کی زبانیں ان
के मुंह से ऐसे बाहर निकली होंगी जैसे जैसे कुत्तों की जुबानें गर्मी के मौसम में उनके मुंह से बाहर निकली हुई होती हैं। और क्या होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, लोग पसीने में डूबे होंगे, कोई टखने तक डूबा होगा, कोई घुटने तक डूबा होगा, कोई कमर तक डूबा होगा, और कोई पूरा का पूरा, और वो पसीना भी खोल रहा होगा जैसे दुनिया में कढ़ाई में तेल खोलता है, वो पसीना भी कयामत के दिन हमारा और आपका खोल रहा है। गर्मी का ये हाल है। लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हजरत आदम सारी दुनिया के लोगों के बाप है। हजरत आदम से लोग कहेंगे, आय आदम आप तो सबसे पहले इंसान है, आप तो सबसे पहले नबी हैं, आय आदम आप तो हमारे बाप हैं, आय आदम अल्लाह से हमारे लिए सिफारिश कर दे, आय आदम अल्लाह से हमारे लिए दरखास्त कर दे। हजरत आदम कहेंगे, लोगों मुझसे गलती हो गई थी, अल्लाह ने मना किया था ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त का फल ना खाना, लेकिन मैंने उसका फल खा लिया था। मुझे डर लग रहा है कहीं उस गलती की वजह से मैं जहन्नम में ना चला जाऊं। आज मेरा रब बहुत ज्यादा गुस्से में, जाओ कहीं और चले जाओ, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। लोग कहेंगे, आदम तुम बताओ कहां जाएं। हजरत आदम कहेंगे, ऐसा करो तुम नूह के पास चले जाओ। लोग हजरत नूह के पास आएंगे, आए नूह आपने तो 950 साल तक तबलीग की है, आप तो सबसे पहले रसूल है, आए नूह आप अल्लाह से सिफारिश कर दें। हजरत नूह फरमाएंगे, आए लोगों मुझसे गलती हो गई थी, अल्लाह ने मना किया था, देखो मुशरिकों की सिफारिश न करना, लेकिन मैंने अपने बेटे की सिफारिश कर दी थी जो मुशरिक था। खद खज़िबा रब्बी खज़बा, मैं डर रहा हूँ कहीं उस गलती की वजह से मैं जहन्नम में ना चला जाऊं। जाओ कहीं और चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लोग कहेंगे, नूह तुम ही बताओ कहां जाएं। हजरत नूह कहेंगे, ऐसा करो तुम इब्राहिम के पास चले जाओ, ऐसा करो तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, आए इब्राहिम आप तो अल्लाह के खलील हैं, आप तो अल्लाह के बहुत बरगज़ीदा पैगंबर हैं, आए इब्राहिम आप अल्लाह से सिफारिश कर दे। हजरत इब्राहिम कहेंगे, आए लोगों मैंने दुनिया में 3 झूठ बोले थे। कितने झूठ? 3 झूठ बोले थे, और मैं डर रहा हूं कहीं उन 3 झूठों की वजह से मैं जहन्नम न चला जाऊं। कितने झूठ बोले? पूरी जिंदगी में हजरत इब्राहिम ने 3 झूठ बोले हैं। 3 झूठ। अच्छा जानना चाहते 3 झूठ क्या थे? जानना चाहते फिर आगे बढ़े हैं? देखिए 3 झूठ बहुत से सुनिएगा, लेकिन वो झूठ जो थे वो दर हकीकत झूठ नहीं। पहला झूठ, हजरत इब्राहिम के गांव के लोग, बस्ती के लोग कहते, इब्राहिम चलो गांव के बाहर मेला लगाए, मेले में चलते। कहां चलते? मेले में चलते। हजरत इब्राहिम कहते हैं, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, जाओ मेरी तबीयत खराब है। लेकिन हजरत इब्राहिम की तबीयत खराब नहीं। दूसरा सवाल, दूसरा झूठ, जब सारे लोग चले गए, हजरत इब्राहिम ने जो बुत खाने में जितने बुत रखे हुए थे सारे बुतों को तोड़ दिया। जब वो लोग वापस आए और सारे बुतों को टूटा हुआ देखा, कहा इब्राहिम क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? हजरत इब्राहिम ने फरमाया था, इनके बड़े ने तोड़ा होगा, और तोड़ा किसने था? इब्राहिम। दूसरा झूठ, मैं आपको बताऊंगा ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। ये बजाय झूठ लग रहा है लेकिन ये हकीकत में सच है। और तीसरा झूठ, जब हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हजरत सारा के साथ मिस्र से गुजर रहे हैं, जब मिस्र के बादशाह ने पूछा था ये औरत तेरी कौन है, हजरत इब्राहिम ने कहा था ये मेरी बहन है। और हजरत सारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौन थी? बीवी। अब ये झूठ है। अब देखिए ये झूठ कैसे नहीं, कैसे नहीं। गांव के लोग कहने लगे, चलो इब्राहिम मेले में चलते हैं, आए इब्राहिम चलो नुमाइश में चलते हैं, मेले ठेले में चलते हैं। हजरत इब्राहिम कहते हैं, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा। वो लोग समझे इब्राहिम की तबीयत खराब है, इनको बुखार आ रहा है,
इनको कोई परेशानी हो रही है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहने का मतलब ये था, आए लोगों मैं तुम्हारे शिर्क से बीमार हूँ, आए लोगों मैं तुम्हारे गुनाहों से बीमार हूँ, आए लोगों मैं तुम्हारे शिर्क से बीमार हूँ। जब गांव के लोग लौट करके आ गए और कहा इब्राहिम क्या तुमने हमारे पुतों को तोड़ा है? हजरत इब्राहिम फरमाते हैं इनके बड़े ने तोड़ा होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहने का मतलब ये था, हाँ मैंने तोड़ा है, मैं इनका बड़ा हूँ, मैंने इन बुतों को तोड़ा है। और जब हजरत इब्राहिम ने ये कहा ये मेरी बहन है, उस वक्त हजरत सारा और हजरत इब्राहिम मुसलमान थे, ये दोनों ईमानी रिश्ते से भाई बहन थे, ये दोनों ईमानी रिश्ते से भाई बहन थे, इसीलिए हजरत इब्राहिम ने कहा ये मेरी बहन है। हजरत इब्राहिम कहेंगे जाओ कहीं और चले जाओ, आए लोगों मुझसे गलती हो गई थी, मैंने 3 झूठ बोले थे और मैं डर रहा हूँ कहीं उन 3 झूठों की वजह से जहन्नम में ना चला जाऊं। इधर इला कहीं जाओ कहीं और के किसी और के पास चले जाओ। आए इब्राहिम आदम ने मना कर दिया, तूने मना कर दिया, तुम भी मना कर रहे हो। आए इब्राहिम कहाँ जाए? हजरत इब्राहिम कहेंगे ऐसा करो तुम मूसा के पास चले जाओ। लोग हजरत मूसा के पास आएंगे, आए मूसा आप अल्लाह से बात किया करते थे, आप तो कलीमुल्लाह थे, आए मूसा आप अल्लाह से सिफारिश फरमा दे। हजरत मूसा कहेंगे आए लोगों मैंने दुनिया में एक मर्डर कर दिया था, मैंने दुनिया में एक कत्ल कर दिया था, मैंने दुनिया में एक हत्या कर दी थी और मैं डरता हूँ कहीं उस कत्ल की वजह से अल्लाह मुझे जहन्नम में ना डाल दे। जाओ कहीं और चले जाओ, ऐसा करो तुम ईसा के पास चले जाओ, वो भी मना कर देंगे। और लोग आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे और कहेंगे आए अल्लाह के हबीब आप अल्लाह से सिफारिश कर दे, आप अल्लाह से हमारी दरखास्त कर दे। अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं अल्लाह की ऐसी तारीफ बयान करूंगा, मैं अल्लाह की ऐसी तारीफ बयान करूंगा जो उस दिन से पहले किसी ने नहीं की होगी। अल्लाह फरमाएगा आए मेरे नबी उठ के क्या मांगते हैं? अल्लाह के नबी फिर कुछ लोगों की सिफारिश करवाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों ये क़यामत का मंजर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन हर नबी को हौज दिया जाएगा और मुझे जो हौज दिया जाएगा उस हौज का नाम हौज़े कौसर होगा। क्या होगा? हौज़े कौसर होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसका पानी शहद से भी ज्यादा मीठा होगा, दूध से भी ज्यादा साफ होगा और बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। जो एक बार पी लेगा उसे जन्नत में जाने तक प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर नबी को हौज दिया जाएगा और मुझे भी हौज दिया जाएगा। लोग आएंगे, फरिश्ते उनको रोकेंगे, रुक जाओ कहाँ जा रहे हो? वो कहेंगे हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी पीने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी कहेंगे फरिश्तों आने दो, फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं आए। अल्लाह के हबीब आपके मरने के बाद इन्होंने दीन में नई नई चीजों को ईजाद कर दिया था, इन्होंने दीन में नई नई चीजों को निकाल दिया था। आए अल्लाह के नबी ये बिदअती लोग हैं और ये आपसे हौज़े कौसर का पानी नहीं पी सकते हैं। ये क़यामत का मामला होगा। और क्या होगा? एक पुल होगा जिसका नाम पुले सरात है। जो वहां से पार हो गया वो जन्नत में जाएगा और जो उससे पार ना हो पाया वो जहन्नम में जाकर गिरेगा। जो पार हो गया पुले सरात से वो जन्नत में और जो पार नहीं हुआ वो कहा? तो आप देख रहे हैं पूरा सिलसिला कैसे चल रहा है। पहले आदमी कब्र के अंदर गया, कब्र में उसके साथ क्या हुआ, फिर वो क़यामत के दिन उसके साथ क्या होगा। अब आप ये देख लें कि जब आदमी क़यामत के बाद उसके सामने दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है अगर नामा अमाल दाएं हाथ में है तो जन्नती है और नामा अमाल बाएं हाथ में है तो नहीं है। अब जिसके हाथ में नामा अमाल है वो जन्नत में जा रहा है और जिसके हाथ बाएं हाथ में नामा अमाल है वो कहाँ जा रहा है? मेरी एक बात भी कुरान और हदीस के मुखालिफ मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं की है जो सिर्फ एक फलसफा हो, एक अफसाना हो। इसीलिए हम लोगों को चाहिए जो कहे या जो सुने वो सारी चीजें कुरान और हदीस से माफूज हो। मेरे नाम के आगे इश्तिहार में लिखा हुआ था चतुर्वेदी।
میرے بھائی نہ میں نے کبھی چاروں وید پڑھے ہیں اور نہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے، نہیں. اگر وہ پڑھ رہے ہیں آپ کو سنا رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ میں یہ چیزیں پڑھتا نہیں ہوں، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور حدیث کے پیارے رسول کا کلام ہے. ان دونوں کلاموں سے اچھا تیسرا کلام نہیں ہے. اب دیکھیے جنت میں آدمی کیسے جائے. اللہ کے نبی فرماتے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. سارے لوگ جنت کے دروازے پہ جا کر کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں جنت کے دروازے پہ نہیں پہنچوں گا جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. میں جنت کے دروازے پہ پہنچ جاؤں گا، دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی کون آیا ہے؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کا دروازہ ہمارا استقبال کرے گا، جنت کا فرشتہ ہمارا ویلکم کرے گا اور سارے جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. فی الجنت 8 ابواب، 8 دروازے ہیں. کتنے؟ 8 دروازے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، جو دنیا میں جہاد کرنے والا ہوگا اسے جنت کے باب الجہاد سے بلایا جائے گا. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، جو دنیا میں نماز پڑھنے والا ہوگا اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا. جو دنیا میں روزے رکھنے والا ہوگا اسے ریان سے بلایا جائے گا. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی اپنے ساتھ صحابہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم وارجو ان تکون منہم. آئے ابو بکر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، اور مجھے امید ہے تم بھی انہی لوگوں میں سے ہوگے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. تو جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے. اچھا ایک منٹ، جنت کے جو دروازے ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ اچھا ہم اور آپ جو دروازے بناتے ہیں 2 طریقے کے بناتے ہیں. ایک طریقہ تو دروازے بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ 2 پٹوں کا دروازہ بنا ہوتا ہے. 2 پٹوں کا کتنا پٹ کا؟ 2 پٹوں کا بند کر دیا آپ نے اور یہ کھول دیا. اور ایک دروازہ ہوتا ہے صرف ایک مصرے کا، ایک پٹ کا، آپ نے یوں کر کے بند کیا اور وہ پورا کا پورا بند ہو گیا. لیکن جنت کے جو دروازے ہیں وہ جانتے ہیں کیسے ہیں؟ 2 پٹوں کے 2 مصروں کا ایک دروازہ. اور حیرت کی بات آپ کی عقل تسلیم نہیں کریں گے، جنت کے جو پٹ ہیں دروازوں کے جو مصرے ہیں ان مصروں کی دوری اور مسافت کتنی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی جنت کے دروازے کا جو ایک مصرع ہے اس کی ابتدا سے انتہا تک جانا چاہے، اس کی ابتدا سے انتہا تک کی اتنی دوری ہے جتنی دوری مدینہ سے لے کر بصرہ تک کی ہے. اور آپ کو معلوم ہے مدینہ سے لے کر بصرہ تک کی کتنی دوری ہے؟ جتنی دوری 1200 کلومیٹر کی دوری ہے. کتنے کلومیٹر کی؟ 1200. جب مصروں کا اور پٹوں کا یہ حال ہے تو ذرا اندازہ لگائیے اللہ نے جو جنت کے دروازے بنائے ہیں ان دروازوں کا کیا ہے. اچھا سارے لوگ جنت کے دروازے پر پہنچ گئے. جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کہیے انشاءاللہ جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ یہاں والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. جائیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ ضرور جائیں گے. سارے جنت کے دروازے پر پہنچ گئے. جنت میں جائیں گے؟ نہیں، رکیے وہاں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کسی کا دانت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کسی کی آنکھ خراب ہوتی ہے،
کوئی لنگڑا ہوتا ہے، کوئی لولا ہوتا ہے. جب یہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے کیا دنیا کی طرح کالے کلوٹے ہوں گے؟ کیا دنیا کی طرح یہ لنگڑے لوڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے نہیں نہیں، سارے لوگ